بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک کی طرف سے دیے جانے والا دھرنا ختم ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی دو کم از کم اتنے اہم سوالات چھوڑ گئے جس کے بارے میں جس کا جواب لینا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور اگر اس کا جواب نہیں لیا جاتا اور ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ یہ کیا ہوا ہے تو اس سے مزید مشکلات ہونے کا امکان ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کی گئی، کوئی سرکاری کمیونیکے نہیں آیا کسی طرف سے۔ ایک پروڈیوسرز کے گروپ میں گھومتی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 3 ماہ میں سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے بلا کے ریپریمانڈ کیا جائے گا اور نکالیں گے، گڈز کا بائیکاٹ کریں گے، فرینچ گڈز کا اور وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی جو ایک وسپرنگ کیمپین ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے کہا ہے انہیں کہ آپ ٹھہر جائیں کہ ہم طیب اردگان کے ساتھ مل کے تو کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور یہ سب سے پہلے میسج آیا بھی طیب اردگان کا ہی تھا جس کے نتیجے میں حکومت ایکٹیویٹ ہوئی۔ اب لیکن کویسچنز، دو بڑے اہم کویسچنز ہیں جو اس کے جواب میں آئے ہیں کہ کیا کبھی بھی کوئی گروپ، عمران خان نے جو ایکشن لیا تھا فرانس کے خلاف وہ بڑا کریڈیبل ایکشن تھا، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا ویہمنٹلی، بڑے اوپنلی انہوں نے ڈیناؤنس کیا اس کو اور کہا اب یہاں پہ کوئی بھی ڈیمانڈ کوئی بھی ریز کر دے اور کہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، کیا اسٹیٹ اس سے ہائی جیک ہو جائے گی؟ اب اندر خطرہ یہ تھا، اب یہ بھی بیہائنڈ دا سین جو سٹوریز ہیں، اور یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے کہ فوج اس کے بارے میں بڑی کنسرن تھی کہ کہیں کوئی سول انریسٹ نہ ہو جائے۔ آپ امیجن کریں کہ فائرنگ ہو جاتی اور 2-4 لوگ مر جاتے، بم دھماکہ ہو جاتا اور 2-4 لوگ مر جاتے، اور لوگ یہ اور کہا جاتا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مار دیے لوگ، اور جس کے نتیجے میں پورے ملک میں آگ لگ جاتی، یا آپس میں لا انفورسنگ ایجنسیز اور مٹ بھیڑ ہو جاتے، اپنی عوام اپنی جوتیاں اپنے سر۔ یہ ہے وہ سول انریسٹ کا ماڈل جو انٹرنلی، ایک بات اور آپ بڑی امیزنگ ہے، دیر از اے پیٹرن، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے، بٹ دیر از اے پیٹرن کہ عین اس وقت جس وقت گلگت بلتستان میں بھی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے اور رپورٹس تھیں کہ وہاں پہ ہنگامہ کرنے کی کوشش ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بھی مسائل چل رہے ہیں، تحریک وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ بھی ملک سے باہر بھی، واشنگٹن میں بھی اور یہاں پر بھی ایک دم وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ دھرنا بھی شروع ہو گیا۔ آپ امیجن کریں کہ یہ سارے سکسیڈ کر جاتے، اور آن ٹاپ آف دیٹ این اس موقع پہ انڈیا نے بھی حملہ کر دیا۔ کشمیر میں جو حملہ کیا گیا ہے وہ 15 محاذوں پہ حملہ کیا گیا تھا، 15 ڈفرینٹ محاذوں پہ حملہ کیا گیا کشمیر کی ڈفرینٹ پوسٹ کے اوپر، مطلب کھوئی رٹا وغیرہ، اور پھر نیلم والی سائیڈ جو ہے ساری وہ شاردا وغیرہ سارا۔ تو کیا یہ اتفاق ہے یا دیر واز سم سائڈ آف سارٹ آف اے سیکوینس ان اٹ، یا کوئی اسٹرنگز جو ہیں وہ کسی ایک ہی جگہ سے پل ہو رہی ہیں ساری؟ اب اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ان 3-4 میں سے کوئی 2-3 جو ہیں وہاں پہ چنگاری بھڑک اٹھتی اور آگ لگ جاتی، یہ جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے فیول آ گیا، اب اس کے بعد آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے، تو کیا ہوتا؟ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، باہر سے حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکو نے کسی گھر پہ حملہ کیا ہوا ہے باہر سے، اور وہ وقت وہ ہے کہ گھر کے لوگ آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہیں اور کوئی کنڈی بھی کھول رہا ہے اندر سے۔ تو اس کو مشکل سے ڈیفیوز کیا گیا، اور ٹرمز ساری وہ تھیں کہ جو دھرنے والوں کی ساری ٹرمز وہ لگتا ہے اس وہ جو لکھی ہوئی ہاتھ سے تحریر ہے کہ مان لی گئی ہیں۔ اس میں اب 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو میں نے یہ بتائی کہ اس کا یہ پہلو کہ کیا اسٹیٹ کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے، جو بھی اٹھے اور وہ اسٹیٹ سے منوا لے گا، تو کچھ لوگوں کو کھڑا کرنا کتنا کو مشکل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ گزشتہ اتنے سالوں سے جو دھرنے چل رہے ہیں اس میں لوگوں کی اکنامک لائف، تو میں اب جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو اوبر وغیرہ چلاتے ہیں بے روزگار ہونے کے لیے 2 دن گھر بیٹھے رہے اور مانگ کے کھانا پڑے گا ان کو، پیسے پکڑے انہوں نے کہ یار کل اوبر چلے گی تو ہم اس کا کچھ کریں گے۔ تیسری اور دوسری بات اس کی آخری جو ہے میں بتا کے ختم کرتا ہوں
کہ سپریم کورٹ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ ہے، اس دفعہ بھی کوئی لیگل اس کے بارے میں آنا چاہیے تھا تاکہ اپ فرنٹ ہو کے کورٹ کہتی کہ ہمارا یہ اوپینین ہے اس کے بارے میں، اور تاکہ گائیڈ لائن ملتی. تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. آخری میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں چلتے چلتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کوئکلی، وقت کی تنگی کی وجہ سے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جب نیوکلیئر ویپن بن رہے تھے تو پاکستان اس وقت ہر چیز امریکہ سے مانتا جا رہا تھا، اور صرف یہ تھا کہ یہ ہو جائے، اور ہم نے دیکھا اس کا فائدہ ہوا. اس وقت صرف یہ ہے کہ یہ سی پیک چلتا رہے اور اگلے 4-5 سال میں اس کی فیز 2 کمپلیٹ ہو جائے، واٹر ریسورسز اور آگے چلتے جائیں باقی ہر چیز. اسی لیے جنرل فیض نے نیشنل ڈیفنس کالج میں جا کے کہا ہے کہ اس وقت نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو جب فوج کہہ رہی ہے ڈائلاگ کی ضرورت ہے تو سارے اس میں انگیج ہوں گے، کریں گے وہی جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ فوج اس وقت ایگو کو سائیڈ پہ رکھ کے کچھ کرنے کو تیار ہے، اور بڑی فارچونیٹ مومنٹ ہوتی ہے کئی دفعہ جس میں بہت سے ملک بنے ہیں اور بہت سے بگڑے ہیں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.